وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا ومهوانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی معال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی علی جفون جفن عجفان محمد صلی علی زور یسر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روضت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج طبیعت پھر بڑی نساز تھی، لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگ جب اتنی دور سے آ جاتے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے، اس لیے آپ کے دیدار کے لیے آ گیا، ورنہ آج فل موڈ تھا کہ ہم ہوں یا ہمارا بسترا ہو۔ سنیں سورہ بقرہ ہے، بقرہ کو انگلش میں جب ترجمہ کریں گے دکھاؤ گائے، پر انگلش سے مزہ نہیں آتا، جو مزہ عربی چاہتا ہے انگلش سے نہیں آتا۔ دیکھو نا سورہ بقرہ یعنی کوئی روب پہ رہے ایک، اینو یہ انگلش پڑھیے ڈاکھاؤ نہیں، وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو روحانیت اگر کسی زبان میں ملتی ہے تو وہ صرف عربی میں ہے بس، باقی کسی زبان سے روحانیت نہیں ہے، یہ گل یاد رکھنا۔ وہ کیوں؟ اصل میں جو عربی زبان ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ رب ساریاں زباناں بول سکتا ہے، انہوں ساریاں زباناں آدیاں نے کیونکہ وہ ساریاں زباناں دا خالق ہے، اور اس بات کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ رب کو کوئی زبان نہیں آتی۔ رب کو تمام زبانیں آتی ہیں، رب تمام زبانوں کا خالق ہے۔ لیکن ایک پتہ کی بات آپ کو اور بتا دوں، رب ساری زبانوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہے، خالق ہے اس لیے جانتا ہے، اور مخلوق کے اندر واحد سرکار مدینہ ہے جو ساری زبانوں کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ دلیل دیتا ہوں، دلیل کے بغیر نہیں۔ اور نبی جتنے ہیں وہ ایک آدھ زبان جانتے ہیں بس۔ کیوں؟ خدا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جس قوم میں نبی آتا تھا وہ اسی کی زبان بولتا تھا۔ یہ ہے قرآن کا اصول۔ پھر سن لو آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا، یہ ما اور الا جب اکٹھے ہو جائے نا تو حصر ہو جاتا ہے، اس میں قید ہو جاتی ہے، ہم نے ایسا کام کبھی پہلے نہیں کیا، یعنی کیا تو یہی کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، نہیں رسول بھیجا ہم نے مگر جو بھی بھیجا وہ جس میں بھیجا اس کی زبان بولتا ہوا بھیجا۔ تو ہر نبی آتا تھا ایک قوم میں، لیکن سرکار مدینہ جب آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، جتنے انسان ہیں سب کی طرف، جتنے ہیں اور جتنے ہوں گے، جتنے ہیں اور جتنے ہوں گے، اے سرکار مدینہ ہم نے تجھے سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب قرآن کا یہ اصول ہے کہ نبی جس قوم میں آتا ہے اس کی زبان بولتا ہوا آتا ہے، ہمارے سردار ساری قوموں میں آئے، پتہ چلا سب کی زبانیں آتی ہیں۔ یا پھر قرآن کا انکار کرو۔ اب یہ مت کہنا کہ حضور کو اردو اس وقت آئی جب انڈیا بنا، نا انڈیا بعد میں بنا، حضور کو اردو پہلے سے آتی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو عربی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے، جنت میں جا کے عربی بولیں گے آپ۔ عربی زبان جو ہے یہ خالق ارض و سما کی محبوب زبان ہے، عربی زبان جو ہے یہ قرآن کی زبان ہے، عربی زبان جو ہے یہ حدیث کی زبان ہے، اس لیے اس کے اندر روحانیت
تمام کی تمام زبانیں عربی زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے دامن میں، سب زبانوں کی ماں عربی زبان ہے، اسی سے سب جتنی آگے زبانیں نکلتی ہیں تمام الفاظ ملتے جلتے نکلتے جاتے ہیں۔ خیر کبھی کسی جگہ پہ بولا زبانوں کے بارے میں تو بتاؤں گا۔ آج سنیے، یہ سورہ بقرہ جو ہے گائے، اس میں گائے کا ایک واقعہ ہے، اس گائے کے واقعے کی مناسبت سے اس پوری سورہ کا نام سورہ گائے پڑ گیا۔ اب میں ساری سورہ پر تو گفتگو نہیں کر سکتا، ٹائم بھی کم ہے، پیچھے تھوڑے سے دن رہ گئے تو بہت طویل ہے۔ میں اس میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سناؤں گا، وہ اس میں سے نہیں، وہ پورے قرآن میں سے جہاں جہاں بھی ہوگا اس کو میں کھینچنے کر آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا، لیکن آج میری طبیعت ناساز ہے، آج صرف تھوڑی سی باتیں سنیں، میں آپ سے ابھی جلدی بہت جلد اجازت چاہوں گا۔ الف لام میم، کل ہم نے ولدوالین اور آمین پہ گفتگو کی، آپ کو میں نے عرض کیا فتاوی عالمگیری سے، فتح القدیر سے، فتح القدیر ہدایہ کی شرح سے، اس کے علاوہ بہت سی احادیث کی کتب سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولدوالین کہے تو تم آمین کہو، تو اس لیے امام آمین امام کے لیے لازمی نہیں ہے کہ امام بھی آمین کہے، کیونکہ امام آمین کہے گا تو امام نے جو پہلے امام ولدوالین کہہ رہا ہے، تم آمین کہہ رہے ہو، پھر امام آمین کہے گا تو امام تسی ہو گئے ہوئے، تو جو ہے پھر سن لیں میرا جملہ، امام نے کہنا ولدوالین، تسا اس ٹائم کہنا ہے آمین، تو امام نے پھر بعد چوں کہنا ہے نا آمین، تو امام اگے ہونا چاہیے کہ پیچھے ہونا چاہیے؟ ہاں، اس کر کے امام آمین نہیں، تسا آمین کہنا ہے۔ ایک جو یہ باتیں میں آسان سے اب کر رہا ہوں، کل تو دلائل دے رہا تھا نا تو بہت ٹائم لگے، پھر سنیے، امام نے کہنا ہے ولدوالین، تسا کہنا ہے آمین، کیونکہ فقولو، فا کہندی ہے کہ دیر نہ لا، میں نے کل حدیث پڑھی نا، فقولو تم کہو آمین، فا کہندی ہے دیر نہ لا، ادھر ولدوالین ادھر آمین، تو جدو تسی آمین کہو گے پچھو امام بعد چوں آمین کہے گا، امام اگے ہوندا پیچھے نہیں ہوندا، اس لیے آمین تم نے کہنا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، سورۃ فاتحہ دعا ہے، دعا منگن والا دعا منگدا ہے، سنن والے آمین کہندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری پہ رکھا تو کہا آمین، یا رسول اللہ دعا مانگنے والا نظر نہیں آیا، آمین تو آڈی سنائی دے رہی ہے، فرمایا دعا مانگنے والا جبرائیل ہے، آمین میں کر رہا ہوں۔ وہ تو حدیث کیا تھی کہ آپ نے فرمایا، خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کو، کہ یعنی جو آدمی ماہ رمضان پائے اور اس کے روزے نہ رکھے، جبرائیل نے کہا یا اللہ اسے معاف نہ کرنا، تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل نے کہا یا اللہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، وہ ان کی سیوا کر کے جنت میں نہ جائے، اسے نہ بخشنا، میں نے کہا آمین۔ جبرائیل نے تیسری دعا مانگی، کہا یا اللہ جو محمد مصطفیٰ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے اس مردود کو نہ بخشنا، میں نے کہا آمین۔ تو جب سرکار مدینہ نے آمین کہا ہو، دعا منگن والا جبرائیل ہوئے، قبولیت چ ٹل لگے گی، اس کر کے مردود و درود دے منکر نہ بنیا کرو۔ تو آمین جڑا سنن والا ہے وہ کہندا ہے، اس کر کے تساں کہنا دو جواب۔ آپ اب مجھ سے پوچھیں کہ مختار کل جب تو حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث ہم نے بھی سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ حضور آمین پڑھتے تھے، تو وہ پھر کدھر جائیں گی؟ تیری بات مانے کہ سرکار مدینہ کی مانے؟ تو کل میں اسی لیے بڑی بڑی کتابیں لایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا آمین جو آپ پڑھتے تھے نا اونچی، وہ تعلیم کے لیے پڑھتے تھے، ان کو پتہ چل جائے کہ آمین کہنی ہے نماز کے اندر، تعلیم پر اسے معمول کریں گے۔ جی تو پھر ہم آہستہ کیوں پڑھیں؟ آہستہ پڑھنے کے بارے میں میں نے پھر دلیل دی تھی کہ ابن مسعود کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کی، کہ 4 چیزیں آہستہ کہی جائیں گی، ان میں سے ایک آمین ہوتی ہے۔ اور ہماری دلیل تھی کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مناسبت کرو تاکہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آج ایک ہی لفظ پہ بات کر کے میں جاتا، الف لام میم، یہ ہے سورہ بقرہ کا پہلی آیت، سمجھ لیجئے، پہلا لفظ سمجھ لیجئے، لفظ تو نہیں کہہ سکتے، حرف ہیں یہ 3، الف لام میم۔ اس کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا، 15 دن میں نے لگا دیے سورۃ فاتحہ کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے، لیکن دیکھا آپ نے کہ میں الف لام میم پہ آ کے رک گیا۔
مجھے الف لام میم کا ترجمہ نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، تمہیں بھی نہیں آتا، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے کسی مولوی کو ترجمہ نہیں آتا، تو جب مولوی کو نہیں آتا تو ہم کیا کریں گے پھر بھائی؟ رک گئے، بڑے بڑے سکالر رک گئے، بڑے بڑے محدث رک گئے، سارے کے سارے رک گئے، الحمدللہ پڑھی، سارے ترجمے کرنے لگ پہ تو سورۃ فاتحہ کی ترجمہ کریں گے۔ مختار شاہ 15 دن لگا دیے اس کے اوپر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کرتے ہوئے، سورۃ فاتحہ کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے 15 دن لگا دیے۔ بھائی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا کہ قرآن ہماری دسترس میں ہے، ہم قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں، قرآن ہمیں آتا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ جب رد عالین تک پڑھ بیٹھا، آگے چلا، الف لام میم پہ رک گیا۔ اللہ بولا اب بول، کدھر گیا تیرا علم؟ رک گیا نا ابھی، اکڑنا اتنا، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، خود کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہو، خود بہت بڑا سکالر سمجھتے ہو، بہت بڑا علامہ سمجھتے ہو، رک گئے الف لام میم کے اوپر، تمام کے تمام لوگ رک گئے، الف لام میم کا ترجمہ اب کسی کو نہیں آتا۔ رب کعبہ نے فرمایا سنو، الف لام میم الفابیٹ ہے، یہ حروف ابجد ہے، ہم نے جس سے تمہاری باتیں بنتی ہیں وہی الف لام میم سے، ہم نے قرآن بھی انہی حروف سے بنایا ہوا ہے، اگر قرآن کی مثل لا سکتے ہو تو لاؤ۔ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، الف لام میم کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا۔ بعض لوگ جو نئے نئے پڑھ کے آتے ہیں یونیورسٹی سے، ہمیں آ کے کہتے ہیں اوے قرآن ترجمے نال پڑھیا کرو، ترجمے نال نہ پڑھیے تو کچھ نہیں لبدا۔ ان سے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں الف لام میم کا ترجمہ تینوں آتا ہے؟ کسی کو نہیں آتا، تو پھر الف لام میم چھڑ دئیے بچوں۔ اگر الف لام میم کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا اور قرآن بغیر ترجمے کے پڑھنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں اتنی بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں احم کو اور خبیثوں، اتنی بات مجھے بتا دو، لوگوں کو کہتے ہو کہ بغیر ترجمے کے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، تو الف لام میم کا ترجمہ کسے آتا ہے؟ حامیم کا ترجمہ کسے آتا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کسے آتا ہے؟ ترجمہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا، یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ملے گی۔ سرکار مدینہ بول رہے ہیں ترجمہ نہیں آتا پڑھو ثواب ہو رہا ہے، ترجمہ آئے 2 چیزیں سرور میں آ جاتی ہیں۔ اگر ترجمہ آتا ہے روح بھی خوش ہوگی، روح کو بھی فائدہ ملے گا، جسم کو بھی فائدہ ملے گا۔ کیوں؟ اگر تمہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے تمہارے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے رہن سہنے کے انداز ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تب ہے جب قرآن کا تمہیں ترجمہ آتا ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تمہاری روح ٹھیک ہو جائے گی۔ تو قرآن ہر لحاظ سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تمہارے معاشی نظام ٹھیک ہو جائیں گے، گھریلو نظام ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری سلطنت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ترجمہ آتا ہے، اگر ترجمہ نہیں آتا تب بھی قرآن پڑھو، تمہاری روح ٹھیک ہو جائے گی۔ قرآن ہر لحاظ سے فائدہ دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اسے جس طریقے سے پڑھو قرآن فائدہ دے گا۔ قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو معاشیات صحیح، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اگر ترجمہ آتا ہے تو تم پر دنیا کی آسودگی کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تب بھی پڑھو، فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں رات کو میرا گھوڑا بھی دکتا تھا، اچھلتا کودتا تھا، میں باہر جاؤں تو آرام اسے سکون مل جائے، پھر جب میں اندر آؤں تو پھر وہ اچھلنے لگ جائے، پھر میں جب باہر جاؤں پھر مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو کر کی رہا تھا؟ یا رسول اللہ اندر میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا میں اندر۔ فرمایا وہ اچھا، تو اندر قرآن پڑھ رہا تھا نا، تو جب تو قرآن پڑھتا تھا فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، وہ فرشتوں کو دیکھ کے گھوڑا جو ہے وہ اچھلتا کودتا تھا۔ تو قرآن پڑھو، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے یہ مت ترجمہ آ جائے تو فابیا، پھر وہ تمہارے نظام کو ٹھیک کر دے گا، نہیں آتا تو اس قرآن کو پڑھ، فرشتوں کا نزول ہوگا، روح جو ہے وہ خوش ہوگی۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ یا تو اللہ کو آتا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے، اس کا ترجمہ جبرائیل کو بھی نہیں آتا۔ اب وہ لوگ کدھر گئے جو مجھے کہتے ہیں کہ جبرائیل محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ کا استاد ہے؟ کیسا استاد ہے کہ اس کو الف لام میم کا ترجمہ نہیں آ رہا، اسے کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ نہیں آ رہا؟ اگر استاد ہے تو اسے اس کا ترجمہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن مفتی احمد یار خان کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر انور پہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئی، جبرائیل جب وہی لے کر آیا تو آخر ان کی کاف فرمایا علم تو، ہاں فہم تو، یا علم تو، عین فہم تو، صاد علم تو۔ جبرائیل پڑھتا گیا،
کاف ہا یا ان سواد، میرا نبی ہر حرف پہ کہتا میں سمجھ گیا، میں جان گیا، میں سمجھ گیا، میں جان گیا۔ جب پوری ہوگی سورہ مریم کی آیت کاف ہا یا ان سواد مکمل ہو گئی، مکمل ہوئی تو جبرائیل ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ فرمایا تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے، جس نے سمجھایا وہ بھی جانتا ہے، جسے بھیجا وہ بھی جانتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس نے کیا پیغام بھیجا۔ اب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ہم کو، بے وقوفو تم کہتے ہو کہ جبرائیل استاد ہے، استاد تھا تو اسے ترجمہ آتا نا اس کا، اسے پتا چلتا نا اس کے بارے میں، نہیں پتا چلا اسے بھی۔ تو الف لام میم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل استاد نہیں تھا، وہ تو بیچ میں پیغام لانے والا تھا، جویں ساڈے ڈاکیے ہوندے نے۔ پاکستان دے ڈاکی دی گل نہیں کر رہے، جا میرا بل ہی نہیں پہنچتا، ہر باری فسیا ہوں، میں کہا بل کیوں نہیں لے کے آتا، کہنا جی وہ بہتے سارے پے ہوندے نے، تہاڈا نام ہی نہیں نظر آتا، میں قربان جاواں تیرے تے۔ اچھا وہ اب یہ ڈاکیا ہے، ڈاکیے کا کیا کام ہوتا ہے، پیچھے سے جو آرڈر آیا وہ اگے پہنچا دیتا، بس انہوں یہ پتا ہوتا ہے کہ بچ کی لکھے ہے، یہ نہیں پتا ہوتا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ کچھ خط چیک ہوتے ہیں جی پی او میں، انہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ہرون تو نہیں ہے، پاکستانیوں کا کوئی پتہ نہیں جی، بچہ مار کے ٹھٹ جی ہرون پار دیں نے، عجیب قسم کے کام انہوں نے چلائے ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، پوری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہو گیا، پتہ نہیں پاکستانی خود کو خود بدنام کرتے ہیں۔ سعودی عرب جاؤ، وہ جہاں داڑھی والا نظر آتا انہوں فٹ سائڈ تے کہتے سائڈ تے ہو جاؤ جی تھی، وہ ساری جتنی گئی ہوتی ہے لائن، ساری لائن کھڑی لائن میں، وہ مولویوں خصوصی طور پہ چیک کر دینے، پتہ نہیں کی چکر، اللہ اکبر جل شانہ، عجیب ہی کوئی سسٹم چلا دیا گیا ہے۔ اچھا خیر، تو ابھی وہ ڈاکیا جب لے کر آتا ہے خط کو تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ خط کے اندر کیا ہے، خط بند ہوتا ہے، خط میں جو مرضی لکھا، بھیجنے والے کو پتا ہوتا ہے یا پڑھنے والے نو پتا لگتا ہے کنے بھیجیا تے کی گل کیتی سو۔ جبرائیل وچ ڈاکیا ہے، پیغام بھیجنے والا رب ہے، یہ پیغام ہے، پیغام بھیجنے والا وہ ہے جس کی طرف آیا وہ مصطفیٰ ہے، وہ جانتا ہے میں نے کیا بھیجا، یا پڑھنے والا مصطفیٰ جانتا ہے کہ کیا آیا ہے، بچ ڈاکیے نو کی پتا ہوئے کہ کی ہے۔ اسی لیے جبرائیل کو استاد مت کہنا، لیکن پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مختار ہم نے کبھی پڑھا تھا میٹرک میں کہ جبرائیل آیا اور اس نے آ کے کہا نبی کو اقرا پڑھ، تو جڑا پڑھاوے استاد ہی ہوتا ہے نا بھائی، بچے کی چلو سوال تو غضب کا کیا، خوشی ہوئی مجھے کہ اس قدر سوال تو نے کیا کہ جبرائیل نے آ کے کہا اقرا پڑھ، یکم رمضان المبارک کو وہی نازل ہوئی، غار ہرا میں سرکار انبیاء جلوہ فرما ہے، جبرائیل آ کے کہتا ہے پڑھ، حضور چپ، پھر کہتا ہے پڑھ، حضور چپ، پھر جبرائیل نے کہا پڑھ، حضور چپ۔ 5 آیتیں لے کر آیا تھا جبرائیل، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتاں اج جا کے آپ بھی پڑھ لینا، انہاں 5 آیتاں چ کوئی شے پڑھن والی ہے پھر سنو، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوترے سے پیدا کیا، جس نے تیرے رب، جس نے اقرا پڑھ اپنے رب عزیز کے نام سے، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کوئی شے وچ پڑھن والی ہے کوئی ایک چیز نہیں پڑھن والی۔ تے جبرائیل کے اقرا پڑھ، اقرا پڑھ 2 بار آکھیا، اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، تے وچ پڑھن والی شے ہی کوئی نہیں۔ خود تم سوچو، تسی میرے سامنے بیٹھے، میں تمہیں کہا اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، پتو وچ پڑھن والی شے کوئی نہیں، بچہ نو محتاج کی پڑھا، نہ تیرے ہاتھ وچ کوئی شے، نہ میرے ہاتھ وچ کوئی شے، مینوں پڑھانا کی ہے تو اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، کوئی تو شاید ہے جڑی میں پڑھا۔ اب جبرائیل کہہ رہا پڑھ پڑھ، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے پڑھو پڑھو پڑھو۔ اب حضور چپ، بھائی کیا پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کیا پڑھا رہے ہو، کیا پڑھے وہ؟ تو جبرائیل اب جب یہ جملہ کہہ رہا ہے تو بات کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مختار اب وہ جو پڑھا رہا ہے تو پڑھانے والا تو استاد ہو گیا نا، اب وہ پڑھا نہیں، وہ پڑھا نہیں رہا، وہ یاد دلا رہا ہے، یا رسول اللہ وہ جو کتاب پڑھ کے آئے تھے نا، اقرا کتابک نفسک، وہ جو کتاب پڑھ کے آئے تھے نا وہ کتاب دوبارہ سے شروع کر دو، آپ کا پڑھنا ہوگا، آپ کے لبوں کا ہلنا ہوگا، لوگوں کی زندگی سنور جائے گی، یا رسول اللہ آپ پڑھیے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر آہستہ آہستہ پڑھنا جو ہے وہ شروع کیا، اور آپ تک وہ ساری کی ساری کتاب جو ہے یہ پہنچا ڈالی۔ تو اقرا پڑھیے، یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی پڑھنے کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرڈر آیا کہ اب آپ وہ کتاب پڑھنا شروع کر دیجئے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں
کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کو اذان دی جاتی ہے. اذان دے اندر کی تو کہ جی اس بچے نو انہوں تے کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں گی. اجے پیدا ہویا وہ کان میں رکھ کے کاغذ یا اذان دے سجے اللہ اکبر اللہ اکبر، کھبے سے اقامت کہہ دینی. یہ کہنے دا کی تو کہ جی چھڈو نہیں، لیکن نہیں، ابھی پیدا ہوا ہی ہے، سب تو پہلے وہ کان چ اذان دیو تکبیر کو. کیوں؟ اس کر کے باڈی نو اجے کچھ نہیں پتا. 2 سال تک بچہ جڑا ہے وہ سمجھ سن لیندا ہے، انہوں یہ نہیں پتا ہوندا کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں، سندا ہے پتا کوئی نہیں ہوندا. تو اب یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نہیں سنایا جا رہا، اودی روح نو سنایا جا رہا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ وڈا ہے، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، سن اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ ساری بڑی بڑی مین باتیں اسی وقت سنائی جا رہی ہوتی ہیں، بندے کو نہیں، اس روح کو. اے روح تو نے وعدہ کیا تھا کہ جب مجھے جسم ملے گا میں تجھے پوجوں گی، آج میں نے تجھے جسم دے دیا ہو، کیتا ہوا وعدہ بھول نہ جائیں. تو یہ اس روح کو یاد دلایا جاتا ہے. روح کو بندے نو سنان دا کی فائدہ؟ بچہ چھوٹا جہا وہ تہاڈی گل سمجھے گا. پیدا ہوئے بچے نو آکو 2 جمع 2 4 ہوندے نے، وہ کہنے والا بے وقوف ہو جائے گا. اور ابھی بچہ پیدا ہوا اور تو اسے کہہ رہا ہے 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، اسے پڑھنا یاد دلا رہا ہے، جمع کے سوال یاد دلا رہا ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے. بچہ تو 2 سال تک نہیں سمجھ سکے گا. تو یار کیا خدا کو تم یہ کہو گے نعوذ باللہ اب بچہ پیدا ہوتے ہی ہمیں آرڈر آیا اس کے کان میں اذان دو؟ بچہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اسے نہیں کہہ رہے، اس کے اندر جو روح ڈلی ہے اسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ رب نے روح سے وعدہ لیا تھا سن جب دنیا میں جائے گی تو تو نے ہمیں پوجنا ہے، ہماری عبادت کرنی ہے. تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا پیغام بچے کے کان میں نہیں، روح کو یہ دیا، دیکھ اب تجھے میں نے ایک جسم دے دیا ہے، اب دنیا میں وہی کام کرنے ہیں جو ہم تمہیں کہیں گے. تو یہ قرآن مجید ہمیں ملا اسی لیے کہ ہم وہی کام کریں. وہ کام کیا تھے؟ وہ سارے کے سارے اس قرآن میں بند ہیں. اس قرآن کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے. الف لام میم پڑھتے ساری آدمی تمام کے تمام بڑے بڑے علامہ کے سر جھک جاتے ہیں کہ ہم اس قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، قرآن مشکل ہے، اگر سرکار مدینہ کی نظر کرم نہ ہو. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ترجمہ سن لیجئے برکت کے لیے، پھر اجازت چاہتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. شک اگر ہیں تو لوگوں کے دماغوں میں ہے، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقین جو قرآن جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے متقیوں کو. ہدایت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ قرآن سے ہم پوچھیں کہ بٹ صاحب کا گھر کدھر ہے تو قرآن دسے گا گلی نمبر 4 وچ، یہ ہدایت دے رہے ہیں؟ نہیں. اسی قرآن کو پوچھیے کہ لاہور چ بس کیڑی جاندی ہے، لاہور کہڑے نمبر بس جاندی، قرآن دسے گا اتنے نمبر بس جانا. کیا قرآن سے پوچھیں کہ گورنمنٹ سویڈش کالج کدھر ہے، یہ ہدایت دے گا؟ نہیں. تو پھر کی مطلب ہے کہ یہ ہدایت دیتا ہے؟ مطلب یہ ہے سنو دنیا والوں، جب بھی کبھی کوئی روحانی پرابلم پڑ جائے یا تمہارا کوئی بھی نظام رک جائے تو کسی اور طرف نہ جانا، اس قرآن کو کھول لینا، یہ تمہیں تمام چیزیں بتا ڈالے گا. یہ نہیں ہے کہ تمہیں رستے بتائے گا سویڈش کالج کو لینڈ کون سی جاتی ہے کہاں جاتا، کوئی دنیا کا علم ہو، اگر تمہیں کوئی پرابلم آ جائے اس قرآن کو پڑھنا، یہ تمہیں ہدایت. لیکن سارے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھنا. اس نے سارے لوگوں کو ہدایت دینے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا. ھدی للمتقین، ہدایت اسے دیتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتا ہے، جو ان کی باتوں کو مانتا ہے. اور نبی سرکار مدینہ کے پیروکار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو انسین تھنگس پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے. ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا تیری طرف اور جو نازل کیا تجھ سے پہلوں پر، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اس آیت کے اندر علامہ برق جیلانی صاحب فرماتے ایک باری مرزیہ نال مناظرہ ہو گیا، بڑا رولا پیا کہ اج مرزئی سارے کٹھے ہو رہے ہیں، وہ کانے دیوس نو منن والے سب پیروکار اتنے آ جان گے، سارے کے سارے آ رہے ہیں. کہنے مینوں بڑا ڈر لگیا کہ میں طالب علم سا اسٹوڈنٹ جہا میں جا کے ایڈے وڈیا مرزئیاں نال کیویں مقابلہ کراں گا. لیکن میں ٹر گیا، ٹھیک ہے سرکار مدینہ آپ نظر فرمان گے. میں گیا جاندیاں ساری میں کھولیا، میں کہا مرزئی جی گل سنو، جے تسی بھی نبی ہوندے تواڈے اتنے بھی نبوت نازل ہوتی، تواڈے تے بھی قرآن کوئی کتاب نازل ہوتی تے ایتھے تہاڈا ذکر ضرور ہونا سی. سنو، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو محمد پہ اترا، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے اترا. تے قادیانی صاحب جے تواڈے تے بھی نبوت اترنی ہوندی، تسی سچے نبی ہوندے تے رب نے سانو نیرے چ رکھے ہے، ایڈا وڈا جھوٹ ماریا. رب نو چاہیے سی ایتھے کہندا مومن وہ ہے جو ایمان لائے بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور وما
وما انزل من بعدک، تو سب کے بعد آیا ہے. اگر نبی پہ جو چیز نازل ہوئی اس پر ایمان لانا ضروری، تو پھر اس کے بعد جو نازل ہے اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو یہاں لکھ دیتا وما انزل من بعدک، لیکن اس نے نہیں لکھا. تیرا بیچ میں ذکر ہی کو نہیں، کانے تو کہاں سے آ گیا؟ فوراً سارا چپ، آگے سے جواب ہی نہیں ان لوگوں کو آیا. کہا کہ یہ ایسی آیت اور ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر عقائد کی بنیادی چیزیں ہیں تمام کی تمام، تیرا ضرور ذکر ہوتا، تیری وہی کا بھی ذکر ہوتا، لیکن نہیں لکھا. تو سچا نہیں ہے، نہ ہی تیری ہمیں ضرورت ہے. تو اس لیے قرآن کو پڑھو، غور سے پڑھو. رب کا اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمین. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کریں گے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے the mention in the book the story of موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو. میرے ناقص العقل اور علم کے مطابق اگر قرآن مجید میں کسی نبی کا سب سے زیادہ نام آیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. 136 مرتبہ موسیٰ کا نام آیا ہے. کوئی بات تو ہے نا بھائی. ہمارے سرکار سید الانبیاء جو ہیں ان کا نام مبارک اس میں گرامی صرف ٹوٹلی 4 مرتبہ قرآن میں آیا. اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ نام لیا، لیکن نام تو یعنی ذاتی نام لے کے نہیں پکارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی صفاتی نام تو بہت زیادہ ہیں. ذاتی نام لے کے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ کا ذکر کیا 136 مرتبہ. اور میرا خیال ہے، واقعی خیال نہیں بلکہ یقین ہے کہ موسیٰ سے زیادہ قرآن مجید میں اور کسی نبی کا نام نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے تھے بھی بڑے لاڈلے. جو بات کہنی رب نے ماننی، جو کچھ کہا اور جتنی بار کہا مانا. اور 1,23,999 انبیاء میں سے سب سے زیادہ معجزے بھی انہی کو ملے ہیں، لیکن 1,24,000 نبیوں میں سے سب سے زیادہ معجزے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. کوئی ایسا معجزہ نہیں تھا جو باقی انبیاء میں ہو اور سید الانبیاء میں نہ ہو. تو سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. نتلو علیہ کا، ہم تجھ پہ پڑھتے ہیں کیا، من نبأ موسیٰ، موسیٰ کا واقعہ، و فرعون اور فرعون کا واقعہ. یہ تو بات آپ جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل یہودیوں کو بھی کہتے ہیں، آج کل ان کے ملک کا نام بھی اسرائیل ہی ہے. اصل میں یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام بیٹے حضرت اسحاق کو ملا یہ لقب، آگے یعقوب علیہ السلام تک چلتا رہا. پھر ان کی اولاد جو ہے وہ آگے اسرائیل کہلائی، یہودی کہلائی، یہ انہی کی اولاد ہے. یعقوب علیہ السلام رہتے تو تھے کنعان کے اندر، فلسطین کے علاقے میں. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پیچھے سے گھروں نے پکڑ لیا، جا کے بیچ ڈالا. ایک طویل قصہ ہے، علیحدہ قصہ ہے، انڈیپینڈنٹ واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے. جیل میں رہنے کے بعد پھر وہاں بادشاہ بنے. جب بادشاہ بنے تو پھر آپ کے بھائی آئے، پھر تعارف کروایا آپ نے. پھر اپنے ماں باپ کو اور سارے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا. تو وہ بنی اسرائیل جو پہلے کنعان میں رہتے تھے، اب وہی بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگ گئے. پہلے ان کے پاس بادشاہت تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے وہ کام کیے کہ ان سے بادشاہت چھنتی گئی. یہ غلام بن گئے، نوکر بن گئے، اور آپ کی زبان میں کمی بن گئے. اچھا، جب یہ نوکر بنے تو فرعون جو ہے اسے حکومت ملی. اور فرعون کو کس طریقے سے حکومت ملی اب یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن ایک جگہ مفتیانہ یارخان رحمہ اللہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ ولید اس کا نام تھا فرعون کا. گاڈ نوز بیٹر جیسے بھی ہے. گاؤں سے چلا، کہنے لگا کہ بھائی ہم جا کے چلتے ہیں کچھ شہر میں، جا کے نوکری کریں گے، کچھ مزدوری ملے گی، پیسے تو کچھ عیش کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ تربوز جو ہے وہ لے کے چلا، پوری بھری ہوئی ہے. وہ جتنی کو ساتھ لیا تھا اس نے سواری جو بھی تھی بھری ہوئی. رستے میں آیا تو ایک چنگی والوں نے 2-3 تربوز لے لیے. اگلی چنگی پہ گیا انہوں نے بھی لے لیے. اس سے اگلی چنگی پہ گیا انہوں نے بھی لے لیے. اس سے اگلی چنگی. اور جب بیچارہ شہر میں پہنچا تو جتنی ریڑھی بڑھی ہوئی تھی تربوزوں کی ساری کی ساری خالی ہوگی. انہوں نے کہا بیچاں کی میں بازار جا کے جی، لوٹتے سارا گورنمنٹ نے لیا. تو وہ سمجھ گیا کہ اس گورنمنٹ میں جو مرضی کرتے جاؤ، گورنمنٹ کچھ نہیں کہے گی، جیسے ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. اب آپ جس طرح مرضی ریٹ فکس کر لیں، جتنا مرضی چنگی والی رستے میں لوٹ لیں، کوئی کچھ نہیں پوچھ ہی نہیں رہا. بیان نہیں یہی وہ علاقہ. تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے یوں کیا کہ قبرستان بیٹھ گیا. قبرستان میں بیٹھا
جو آدمی مرنے کے لیے دفنانے کے لیے لائیں، کبھی گورنمنٹ نے آرڈر کیا 5 روپے فی مردہ لینا ہے، وہ بندے دے جائیں گے شاید گورنمنٹ بڑا شوق لگا جی سرکار سنے بات آرام سے کریں. اصل میں تمہیں دسنا یہ میں طریقہ تمہیں دسنا چاہتا سا کہ تاری گورنمنٹ جہی ہے کس نکمی کوئی کام نہیں کر رہی. یہ لو جتنے پیسے میں نے اکٹھے کیے تھے یہ لو، اگر تم اپنی گورنمنٹ کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو تم مجھے بھی مداخلت دو، اندر مجھے بھی کوئی وزارت کا عہدہ دو. یہ پھر اس طرح اندر گھسا اور آہستہ آہستہ یہ مالک بن گیا. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط، جیسے بھی ہے. بہرحال فرعون جب بادشاہ بنتا ہے تو رب کعبہ نے جملہ کہا ان فرعون علا فی الارض. فرعون جو ہے وہ زمین پر بڑا متکبر اور مغرور ہو گیا ہے، بڑھ چڑھ گیا ہے. وجعل اہلھا شیعا، اس نے وہاں مصر کے رہنے والوں کو شیعہ بنا دیا ہے. اب یہ اہل تشیع حضرات جہاں کہیں بیچ میں شیعہ کا لفظ ملتا ہے نا تو پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھا نا قرآن کے اندر بھی شیعہ ہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے. اللہ اکبر جل شانہ. کیا جی میں ترجمہ کر دیں، میں کہیں جی ترجمہ کرو. فرعون نے شیعہ بنا دیتے، ہوں خوش ہو نہیں یہ نہیں میں کیوں نہیں بیٹھ کرتا. فرعون نے شیعہ بنائے، ہوں چپ کر. شیعہ مینز ہوتا گروہ، فرقہ. وجعل اہلھا شیعا، فرعون نے یوں کیا کہ مصر کو 2 گروہوں میں بانٹ دیا، 2 گروہوں میں. یستضعف طائفۃ منہم، ایک بہت کمزور گروہ اس میں سے. یذبح ابناہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا. ویستحیی نساہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. انہ کان من المفسدین، چنگے کام کرنے والے وچوں نہیں سی. کرتا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل بہت زیادہ ہیں، یہ نہ ہوئے کسی دیہڑے مینوں مار دین. انج کرو 1 سال انہاں دے بچے مار دے جاؤ. دائیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ گھروں میں جب جاؤ فوراً ہمیں بتا دو کہ کس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا. تو دائیاں نو تو پتا ہوندا سی، ہمیں بتا دیا کرو فوراً. دائیں آگے بتا دیتی، پیچھے سے پولیس آتی، بچے کو مار کے چلی جاتی، عورت کو چھوڑ جاتی. اب جب بنو اسرائیل کم ہونے لگے تو بنی اسرائیل نہ سارے کمی بنائے ہوئے سن، سارے دے سارے نوکر، اوپر بوجھ لادنا، پیچھے کمر پہ مارنا، اور ہر ایک یہودی کی کمر زخموں سے بھری ہوئی تھی. روزانہ دن کو مارنا، تھوڑی سی روٹی دینی، مر نہ جائیں، زندہ رہیں، ہم ان سے کام لیں. اور جب ان کے لڑکوں کو مارنا شروع کیا تو جنوں نیو جنریشن ہی مر جائے تو کام کون کرے گا؟ بڈھے انج ختم ہو رہے ہیں، بچے انہیں مارنے شروع کر دیتے تھے. ایک دن کسی نے آخیا فرعون جی تسی منڈے سے پہ مار دے تو تہاڈے کام کون کرے گا؟ کڑیاں نے تو نہیں باہر چکنا. ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کرو، 1 سال مارو 1 سال نہ مارو. اب جس سال آرڈر تھا نہ مارنے کا، اسی سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. ادروائز کیا جواب دو گے کہ ہارون کیوں زندہ رہ گیا؟ چھڑا موسیٰ نو ہی مارنا تھی انہوں نے. ہارون اسی سال پیدا ہوئے جس سال چھٹی تھی. اور اب اگلے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اب اس میں مختلف واقعات ہیں، سب آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں، لیکن رب کعبہ کا جملہ سن لیجئے. رب نے فرمایا فرعون نے ان لوگوں کو کمی بنا دیا، کمزور سمجھ لیا. تو رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے ہمارے نزدیک کوئی کمی نہیں ہوتا، کوئی کمزور نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک ایک جنتی ہوتے ہیں، ایک دوزخی ہوتے ہیں، اور جو بیچارے مظلوم ہونا تو ہم ان کو بڑھا دیتے ہیں. بڑھایا کیسے؟ سنیے. رب کعبہ کہنے لگا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. وَنُرِيدُ، ہم نے چاہا أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن کو لوگ کمی سمجھتے ہیں، جنہیں زمین پر کمزور کر دیا، ہم ان پہ احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو پیشوا بنا دیں، ہم انہیں امام بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کا وارث بنا دیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پہ انہیں سلطنت دے دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ہم دکھا دیں فرعون کو، حامان کو اور ان دونوں کے لشکر کو کہ جس بات سے تم ڈرتے تھے وہ ہم نے کر کے دکھا دی ہے. یہ جب جملہ کہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی جیسے عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت امید سے ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے لگے کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا، ادروائز وہ جاسوس پیچھے لگا دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک جگہ پہ تو یہ ہے کہ دائی تھی، آپ کی دوست تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دوست تھی، وہ دائی آئی تو دائی جب جاتی تھی کسی گھر میں تو فوراً جاسوس پیچھے پہنچ جاتے تھے، پولیس پیچھے لگ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو دائی کہنے لگی
یہ بچہ پیدا ہوا ہے، جب میں چلی تھی تو میرے پیچھے جاسوس تھے، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی دونوں آنکھوں کے بیچ میں سے نور نکلا. وہ نور سیدھا جب اس دائی کے اوپر پڑا تو دائی کے دل میں محبت بیٹھ گئی. تو اس طرح کر اس بچے کو چھپا لے، میرے نکلتے ساری پیچھے سے پولیس آ جائے گی اور اسے قتل کر ڈالے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا جب ہو گئے، دائی جب گھر سے باہر نکلی، نکل کے جب گئی تو بڑے وقفے کے بعد پولیس آ گئی. پولیس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن مریم نے دیکھا، ڈرانے سے جب دیکھا تو روتی ہوئی پیچھے چلی گئی. ماں پولیس ہمارے گھر پہ آ گئی، اب ہمارے ویر موسیٰ کو چھوڑے گی نہیں. ماں کو کچھ یاد نہیں رہا، ماں کا دماغ تو بالکل رج و غم سے بھر گیا، خیال کوئی نہیں آیا. کہنے لگی میری بیٹی بچے کو اٹھا کے تندور میں چھپا دے. اب جب تندور میں اٹھا کے چھپانے لگی، دیکھا نہیں کہ تندور میں تو آگ جل رہی ہے. حواس باختہ ہو گئی، موسیٰ کو پکڑ کے تندور میں پھینک دیا. تندور میں جب پھینکا تو اوپر دابڑا رکھ دیا. پولیس اندر آ گئی، ڈھونڈنے لگی، تلاش کرتے کرتے گھر سے واپس چلی گئی. جب گھر سے واپس گئی بچہ نہیں ملا تو ماں رونے لگی، کہنے لگی میری بیٹی جا بیٹے کو کہاں پھینکا لے کے تو آ. اب جب ہوا ہوش و حواس قائم ہوئے تو بہن بھی رو پڑی، کہنے لگی ماں جی کتنا غضب ہو گیا، میں نے تو اپنے ویر کو پکڑ کے تندور میں پھینک دیا تھا، اب تو وہ کوئلوں میں جل گیا ہوگا. ماں بھی دوڑی. اب بہن بھی جب آئی، جب اس کو اٹھایا، اوپر سے دابڑا اٹھایا، دیکھ کے حیران رہ گئی. وہ جتنے کے جتنے انگارے تھے پھول بن چکے تھے. موسیٰ انگوٹھا چوس رہا تھا. بچے کو نکالا، گود میں لیا. اب جب گود میں لیا تو پھر آگے آرڈر سنیے. گود میں جب لیا تو رب کعبہ کہنے لگا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، موسیٰ کی ماں کو وحی کی، موسیٰ کی ماں کو ہم نے ہدایت دی، موسیٰ کی ماں کو القاء کیا. اے موسیٰ کی ماں، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہ. یہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی دودھ پلا. موسیٰ دی ماں نو آکھیا دودھ پلا، اے نہیں اپنا دودھ پلا. اسے انردی اپنا دودھ پلا اپنے بچے کو. رب تعالیٰ جہاں بھی قرآن میں آرڈر دیتا ہے کہتا ہے ماں دودھ پلائے یا عورت دودھ پلائے. پورے قرآن سے نہیں کہتا انہوں گاواں دا دودھ پلاؤ یا ڈبیاں دا دودھ پلاؤ. کہہ سکتا تھا قرآن میں. قرآن پڑھ لیجئے، ایک جگہ پہ پورا اس نے شیڈول بچے کا پیش کیا ہے. کہتا سنو، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو پوری مدت تک دودھ پلائیں، حولین کاملین لمن اراد منکم ان یتم الرضاع، جو تم میں چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے پورا 2 سال دودھ پلائے. اور اگر زنانی اپنا دودھ نہیں پلا سکتی انتستر دیو، کسی اور زنانی دا دودھ پلاؤ. یہ نہیں کہتا کہ کسی گاں دا نہیں، جی پلانا نہیں ہے تو دوجی زنانی دودھ پلائے گی. اب یہ قرآن کیوں اصرار کرتا ہے کہ زنانی دودھ پلائے؟ ابھی یہ آپ کو جو اشتہارات دے کر چیزیں بیچی جاتی ہیں نا، بچے کو سیلیک دو اور بچے کو ڈبے کا دودھ دو، یہ سب رشوت دی ہوتی ہے ڈاکٹروں کو کہ تم بتا دو ان لوگوں کو کہ ان چیزوں کا بڑا فائدہ ہے. ڈاکٹر کو جاؤ، کہندا ہے ولایتی مرغا بھی انجے دا، دیسی مرغا بھی انجے دا. انہوں پوچھ بے ایمانا ولایتی مرغے کو نچ مارو مر جاندا ہے. سڑک پار نہیں وہ کر سکتا، سانو کیویں پار کرے گا جی؟ وہ تے چھری پھیرو، چھری دا نام لو، ولایتی مرغا مر جائے گا چھری دا نام سن کے. اور دیسی مرغا چھری چلا بھی دو 5 ڈبا پورا لا کے رکھ دے گا. دونوں ایکو جے کیویں ہو گئے؟ اب پیسہ رشوت اس قدر تمہیں نہیں بین الاقوامی سٹیج پہ اس قدر دی جاتی ہے کہ اس چیز کو پھیلا دیا جاتا ہے. اور یہی بیان ہی دودھ کے ساتھ ہے کہ بچوں کو یہ دودھ دو. کیا خدا تعالیٰ کا دماغ نہیں ہے؟ خدا تعالیٰ تمہیں کوئی غلط سی بات بتا رہا ہے؟ کیا وہ فاطر فطرت نہیں ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ بچے کو فلاں دودھ فائدہ مند ہے یا فلاں نقصان دہ ہے؟ اس نے کیوں قرآن میں کہا کہ ماں دودھ پلائے؟ سنو، ماں اس لیے دودھ پلائے. آج کل وٹامن سی پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. بچے نو وٹامن سی دیو. 50 وٹامنز نے. انہاں بے ایماناں نوں اجے تک سارے وٹامنز دا پتہ ہی نہیں لگا. اور کمال جائے خدا کی قدرت پہ، دودھ گائے کا اور دوسروں کا جو دودھ تم پلاؤ گے ڈبوں کا، اس میں وہ سارے کے سارے وٹامنز نہیں ہوتے.
اگر ہوں گے تو پورے تناسب میں نہیں ہوتے، لیکن سائنس حیران رہ گئی ریسرچ کر کے کہ ماں کے دودھ میں وہ سارے کے سارے وٹامن اس تناسب سے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کی سائنسدان مل کے بھی ویسا تناسب پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک اور سنیے بات، آج کل بچے کو ٹیکا لگایا جاتا ہے، ٹائیفائڈ کا ٹیکا لگاؤ، چیچک کا ٹیکا لگاؤ، خسرہ کا ٹیکا لگاؤ۔ یہ ٹیکے کیوں لگا رہے ہو؟ اس لیے کہ بچے کو جو بیماریاں پیدا نہ ہو، تو ماں کے دودھ کے اندر اینٹی باڈیز ہوتے ہیں۔ اینٹی باڈیز کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کو جتنی چھوٹ چھانٹ کی بیماریاں لگتی ہیں، رب کعبہ نے وہ تمام کے تمام ماں کے دودھ میں رکھ دیے۔ ماں کو اگر کوئی بیماری نہ بھی لگی ہو تب بھی وہ جراثیم اس ماں کے دودھ میں ہوتے ہیں تاکہ بچہ پیے اور اسے بیماری نہ لگے۔ رب کعبہ نے ماں کے دودھ میں یہ رکھی صلاحیت۔ اور پھر ماں کا دودھ 2 سال تک پلاؤ۔ اے رب کیوں نہیں کہندا 1 سال تک پلاؤ، 6 مہینے پلاؤ، نہیں 2 سال پلاؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب ذہن میں رکھیں، ادو خون جگر چ بنتا ہے، حالانکہ خون بیک بونس بنتا ہے، ایتھے بنتا ہے خون ہڈیاں چوں، لیکن جدوں بچہ جمدا ہے پھر خون جگر چوں بنتا ہے۔ مکمل 2 سال تک جگر دا کام ہے خون بھی بنانا، ادروائز جگر دے 15 کام نے، لیکن ادوں یہ بھی کام ہے کہ خون بھی بنائے 2 سال تک۔ اب بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ پلاؤ 2 سال تک۔ کیوں؟ کہ جگر نے 2 سال تک خون پیدا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اسے طاقت کی، اس لیے ماں اسے دودھ پلائے تاکہ وہ جگر اپنا کام کرتا رہے، اور 2 سال تک جب اس کے وہ خون بنانے والا کام ختم ہو جائے دوسرا کام وہ شروع کر دے۔ تو 2 سال کی مدت اس لیے مقرر کی۔ اور پھر اب یہ کہتے ہیں کہ فولاد کی کمی ہوتی ہے ماں کے خون میں، یہ بڑا زبردست اعتراض ہے انہاں دا انگریز۔ فولاد کی کمی ہوتی ہے اس لیے ڈبے کا دودھ پلاؤ تاکہ فولاد ہو جائے۔ اور بے ایمانو، ہم کو تمہیں پتا چل گیا کہ فولاد کی کمی ہے، رب کعبہ کو پتا نہیں چلا کہ فولاد کی کمی ہے؟ اور ظالموں کچھ ریسرچ تو کرو، فولاد کی ضرورت ہی نہیں ابھی بچے کو، وہ خون بنا رہا ہے جگر، تمام کی تمام چیزیں رب کعبہ نے جگر میں رکھ دی ہیں، اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر تم نے فولاد دیا تو بچے کی ساری انتڑیوں میں زخم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے ڈبے دے دودھ پینے والے بچے تک کمزور ہوتے ہیں، طاقتور سکے سکے اینے، اگے ماں کا دودھ پیندے سن پتہ لگتا سی بچے آ رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، پھر انہوں نے نئی ریسرچ کی کہ بچے نو دودھ دیو 4 گھنٹے بعد۔ اور بھائی مانو 4 گھنٹے بعد دے کے بچے کا بیڑا غرق کرنا جی؟ جدید ریسرچ یہ ہے کہ 45 منٹ میں دودھ ہضم ہو جاتا ہے، اور جب اگر تم نے 45 منٹ کے بعد بچے کو دودھ نہ دیا، خاطر فطرت پہ قربان جاؤں، ٹھیک ایگزیکٹ 45 منٹ کے بعد فطرت بچہ جو ہے وہ دودھ کی طلب کرتا ہے، اور ایسا احتیاطی نظام قائم ہے بچے اور ماں کے سینے میں، 45 منٹ کے بعد خود بخود دودھ سینے سے اترنا شروع ہو جاتا ہے، بچہ بے قرار ہو جاتا ہے، مجھے دودھ پلاؤ، وہ دودھ پیتا ہے۔ اگر تم نے 2 سے 4 گھنٹے رکھے، بچے کے پیٹ میں تذابیت ایسڈ پیدا ہو جائے گا اور وہ بچے کا معدہ السر کا شکار ہو جائے گا، ساری زندگی واسطے تو مار دیتا اس بچے نو ڈبے کا دودھ پلا کے۔ قرآن کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہے، کبھی قرآن پڑھ لیا کرو۔ اچھا، اب یہ ہے دودھ پلانے کا ماں کو بھی فائدہ ہے، بچے کو بھی فائدہ ہے۔ جس ماں نے 1 سال تو لے کے 2 سال تک دودھ پلایا ہوئے بچے نو، اس ماں نو کدی سینے دا کینسر نہیں ہوتا۔ انڈونیشیا تے فلپائن دیا زنانیاں تو کو 1 سال تو 2 سال تک پلاندیاں نے، انہاں دے بچے ذہنی طور تے طاقتور اور ماما نو کینسر نہیں ہوتا۔ انہاں برطانیہ دیا زنانیاں نو پوچھو، سب ڈاکٹراں کول گئیاں ہوندیاں نے، سینے دا کینسر، ہر ایک نو سینے دا کینسر۔ کیوں؟ بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ رب کہہ رہا ہے ماں دودھ پلا، تے جب رب کہہ رہا دودھ پلا کیوں نہیں وہ پلاندیاں؟ بہرحال اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو رب کعبہ نے موسیٰ کی ماں سے کہا اس بچے کو دودھ پلا۔ دودھ پلایا 6 مہینے، 4 مہینے، 8 مہینے یا 3 مہینے۔ 3 مہینے کا میں نے 2-3 کتابوں میں پڑھا، اس لیے 3 مہینے دودھ پلایا۔ 3 مہینے دودھ پلایا۔ اب یہاں ہے کہ تسی پوچھ سکتے ہو مختار 3 مہینے تک کسی نو پتا نہیں لگا؟ اب میں نے کافی ساری تفاسیر پڑھی، ایک تفسیر میں مجھے واقعہ ملا، میری عقل چ فٹ بہندا کچھ۔ اصل چ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے یہ کیتا کہ انہاں دا مکان بالکل دریا دے کنڈے ہوتے سی، چونپڑی چ رہندیاں سن، تے انج کرنا بچے نو دودھ پلانا، دودھ پلا کے صندوق چ بند کر دینا، صندوق چ بند کرنا تے صندوق دے نال رسی لائی سی، اور رسی دا ایک سرا ہاتھ وچ تے ایک سرا صندوق وچ بننے کنڈیاں، تے دودھ پلا کے نا بچے نو دریا چ سٹ دینا، تے سرا پھڑیا رکھنا کہ صندوق اگے کدھر ٹر نہ جائے۔ تو انہیں تیردا تو کسی نو کی پتا لگنا کہ صندوق کی کیوں تیر رہا، کی وجہ ہے، تے ہاتھ پھڑی رکھنا، تے رات دے ٹائم کھچ لینا تے بچے نو کول سلا لینا، تے دریا دے بالکل کنڈے ہوتے موسیٰ علیہ السلام دا گھر۔ ایک دن کی ہویا، ایک دن اس طرح ہوا کہ پتہ چل گیا کہ دوبارہ مخبری کسی نے کر دی ہے، تو صندوق ویکھن پولیس آ گئی،
پولیس جدو آئی تو یاد ہی نہ رہا کہ سرا بن لوا یہ وہ سرا چھٹ گیا صندوق ریڑ گیا. لیکن یہ اس سے آیت جو ہے نا یہاں کچھ عجیب سا مسئلہ بن جاتا اگر یہ واقعہ فٹ کرو. رب نے فرمایا موسیٰ دی ماں جدو تینوں ڈر ہوئے فالکی ہے فل یم انہوں دریا دے وچ رکھ دیں. الکی ہے ڈال دینا اسے دریا میں. اب اس کے لحاظ سے تو دوسری تشریح بن سکتی ہے کہ جب ڈر پیدا ہوا 3 مہینے دودھ پلایا پھر ڈر پیدا ہوا جاسوسوں کو پتہ چل گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق بنوایا. صندوق والا پوچھنے لگا صندوق کیوں بنوا رہی ہو؟ موسیٰ دی ماں نبی دی ماں جھوٹ نہیں مار دی. نبی کی ماں کہنے لگی میں اپنے بچے کو اس میں ڈال کے دریا میں بہا دوں گی. اور یہ جاسوس کہنے لگا اچھا ہو صندوقچہ بنانے والے نے صندوقچہ بنا دیا, اندر تار کو لگا دی, سائڈ پہ بھی لگا دی, ایئر ٹائٹ صندوق بنوا لیا. صندوق بنوا کر موسیٰ کی ماں گھر میں لے گئی. گھر میں جب لے کے گئی پیچھے سے کوئی صندوقچہ بنانے والا گیا فرعون کو بتانے کے وہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اسے مارا نہیں گیا. جب بتانے کے لیے گیا تو بتانے لگا تو زبان بند ہو گئی. بڑے اشارے کرے ان کی انہوں نے کی کہنا ہے اشارہ سانو گونگے دی ماں ہی سمجھ سکتی سانو ان کی پتہ لگے بھاجی. انہیں کہا چلو واپس چلا جا. 5-7 لائیاں واپس بھی بھیج دیتا. جدو پرا گیا پھر زبان شروع ہو گئی. پھر دوڑیا میں دساں جا کے وہ بولا پھر بند. بھائی رب کعبہ نے بچانا ہے پاویں دنیا ٹیل لا لے جنوں وہ عزت دے دنیا کی کر سکتی ہے. پھر گیا پھر زبان بند پھر واپس. پھر تو چنگا پلا لما ٹائم لگا نا بولے برا چ بولے تو بولن ہی نہ ہوئے. وہ جنگل چ گیا پھر یاد آیا پھر واپس. انہاں کہا 3 باری آیا گل کردا نہیں تو گل کی ہے چل چلا جا واپس. جب گیا اب زبان چل ہی نہیں رہی گڑ گڑایا. سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی عظیم ہے. یا اللہ مینوں معاف کر دے ہوں میں نہیں دساں گا. میں جانتا ہوں کہ یہ کون بچہ ہے میں اس پہ ایمان لیا تو سمجھ لو پتہ پہ ہے تم تے پہ گئی نہیں کہ بچہ ہوئے گا. اچھا اب اللہ نے زبان دے دی کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چلا. تو اب موسیٰ کی ماں نے کیا کیا صندوق میں ڈال کے رب کعبہ کہنے لگا فائدہ خفتی علیہ فالکی ہے فی الیم. اے موسیٰ کی ماں جب تمہیں ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا. یم سے مراد دریائے نیل. دریا میں جب ڈال دیا ولا تخافی ولا تحزنی. اے موسیٰ دی ماں غم نہ کری تے ڈرینا کہ ڈوب جائے گا. غم نہ کری کہ واپس نہیں آئے گا. غم نہ کرنا ڈرنا نہ. موسیٰ کی ماں رو کے کہنے لگی یا اللہ 3 مہینے دا بچہ. کدی ماواں نے بچے بھی دریاواں چ سٹے نے. یا اللہ کیسی بات کہتا ہے دریا میں کیوں پھینکوں. رب کعبہ نے کیا وعدہ میں کر رہا ہوں تو اسے صندوق میں ڈال کے پھینک دے. انا رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین. ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں دریا میں تو ڈال دے زندہ تیری گود میں ہم واپس لوٹائیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں. ڈالا دریا میں جب ڈالا اب آپ پوچھیں گے کہ رب تعالیٰ دریا میں کیوں ڈلوا رہا ہے. وجہ اصل میں یہ تھی بنی اسرائیل دے پتراں نوں پڑھن نہیں سی دیندا فرعون. آندا سی یہ کمیاں دے پتر نے غلاماں تے نہیں نہ کی پڑھنا انہاں بڑا علم حاصل کی کرنا ہے انہاں تے نوکر ہی بننا نا. رب نے فرمایا کر لے جو کچھ میں بھی تے تیرے گھر وچ ہی پلواواں گا. اب رب نے لیڈر بنانا تھا. رب نے فرمایا سٹ موسیٰ دی ماں بچہ یہ میں فرعون دے گھر بادشاہ دے گھر جوان کراواں گا تاکہ تمام آداب موسیٰ علیہ السلام نو آ جان یہ لیڈر بن سکے. کیونکہ لیڈر بننے کے لیے علم ضروری ہے. وہ مصر تھا پاکستان نہیں تھا کہ 10ویں فیل بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے MNA بن سکتا ہے. وہ مصر تھا. علم بڑا ضروری ہوتا ہے لیڈر بننے کے لیے. تو ہم موسیٰ کو علم دلوائیں گے اور علم بادشاہ کے گھر میں رکھوا کے ڈلوائیں گے. فرعون کہتا ہے بچے مار دو. 1 لاکھ بچہ مروایا. اور بے ایمانہ ساری کائنات بھی مار ڈال جسے ہم بچائیں گے اسے تو نہیں مار سکتا. ہم تیرے ہاتھ سے پلوائیں گے. فرعون دی ایک تھی سی وہ دے پورے جسم تے برس. سارے ڈاکٹراں نے لا علاج قرار دے دیتا. اے بادشاہ سلامت تہاڈی دھی ساڈے کول نہیں ٹھیک ہو سکتی. ہاں نجومیاں نو پوچھا نجومیوں تسی دسو میری دھی ٹھیک ہو سکتی. انہاں کیا ہو ٹھیک ہو سکتی ہے پر ایک گل ہے جے دریا دے وچ ایک چیز لبے گی انسان نما او دا لواب جے لگا تے تاں ٹھیک ہوئے گی. رب بھی کیا سبب پیدا کر رہا ہے. وہ پھر اس دن تو بعد انہاں ساریاں جنا جنانیاں پھوڑی پا لی دریا دے کنڈے اتنے کیونکہ وہ چیز لبنی سی تے دھی نے ٹھیک ہونا سی نا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنڈے تے کڑی بھی کنڈے تے بیٹھی ہے فرعون بھی کنڈے تے بیٹھے. صندوق گیا. صندوق جب گیا تو اب صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے. صندوق تیرتا ہوا گیا تو جانا آگے تھا تو بادشاہوں کے گھروں میں نہریں ہوتی تھی. رب نے فرمایا جبرائیل عرض کی تھی رب نے فرمایا ٹھوکر مارے ذرا انج پیج سیدھا نہ جائے انج جائے انج
انج نہیں. اب بڑی تعجب کی بات ہے کہ جدھر پانی جاوے شاواں ادھر ہی جاندیاں نے، لیکن جدوں وچ موسیٰ آ گیا تے صندوق دی فضیلت ود گئی. ادھر آپ کہو گے مختار ہم تیری بات نہیں مانتے، کو قرآن سے دلیل دے. کدی انج بھی ہویا پانی ادھر جاوے تے شے ادھر جاوے؟ پڑھ لو. حضرت زکریا علیہ السلام دے جنوں سارے مولویاں نے آخیا بیت المقدس دے کہ مریم اساں پالنی ہے، تے رب نے فرمایا اپنے اپنے پین سٹو، جدا پانی نال ٹر گیا وہ نہیں، جدا پانی دے ادھر گیا وہ مریم پالے گا. قرآن میں ہے گیا کہ نہیں پین ادھر گیا. تے جے پین ادھر جا سکتا جنوں زکریا دا ہاتھ لگے تے وچ موسیٰ لیٹے ہوئے تے وہ نہیں صندوق ادھر جا سکتا. ادھر بھیجو صندوق کو، ادھر گیا. دور سے شور برپا ہو گیا، وہ کوئی چیز آ رہی ہے، ڈھونڈو. دوڑیاں لونڈیاں غلام دوڑے اندر، انہاں جا کے درخت سن، پانی درختاں دے وچ جا کے صندوق پانی دے وچوں پھڑ لیا. اسے کر کے موسیٰ دا نام پی گیا موسیٰ. منہ میں نے پانی، سا میں نے درخت. وہ بچہ جڑا پانی تے درخت دے وچوں لبا ہے موسیٰ. موسیٰ اسی دن ہی حضرت آسیہ نے ان کا نام رکھا. اس بچے دا نام رکھو موسیٰ جڑا پانی تے درختاں دے وچوں لبے. صندوق کڈیا لیا کے جدوں کھولیا نا تے صندوق کھولیا تے حضرت آسیہ دی اولاد کوئی نہیں سی. فرعون دی پہلی زنانی جو دھی ہے سی وہ بھی کول ہی بیٹھی. صندوق ایک دم کھولیا تے موسیٰ علیہ السلام دا انج نور پیا نا ایک دم ہی. جدوں فالتقطہ آل فرعون، آل فرعون نے اسے اٹھایا. آل فرعون دی زنانی اٹھایا. اللہ اکبر جل شانہ. جب اٹھایا تے انہوں فرعون بھی آ گیا. چکیا تو نجومیاں نے آخیا سی جڑی شے لبے وہ لواب لانا. فوراً حضرت موسیٰ دا لواب لے کے نا، بچے دا لواب ذرا زیادہ ہی ہوتا ہے، لا کے نا جدو لایا تو جتھے جتھے لاندے جان برف ٹھیک ہوتا جائے. فرعون تک رہا ہے کی ہو رہا ہے، تیو دی ٹھیک ہو گئی. حضرت آسیہ دے دل چ پیار بہ گیا، بچے نو چک لیا، چک کے سینے نال لایا نا جدو موسیٰ نو، تے موسیٰ انگوٹھا چوس رہے، روندے نہیں سن. حضرت موسیٰ دی والدہ فرمایا نہیں رو، میرے کول تے نہیں کدی روئے. انگوٹھا چوستے سن تے انگوٹھا چوس رہے تے رب تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا سی وچوں شہد تے دودھ نکلدا سی تے چوستے رہندے سن. اچھا تو موسیٰ علیہ السلام نو چکیا نا جدو، تو سنو ذرا، موسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا تو وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. اور فرعون کہنے لگا بچہ کیوں چک لے آئی، بچہ نہ چک، یہی مجھے میری سلطنت کو تباہ کرے گا اور مجھے قتل کرے گا. حضرت آسیہ کہنے لگی نہ یوں جملہ نہ بولو. میں سنا ہے کہ یہ حضرت آسیہ بھی بنو اسرائیل کی تھی. خیر گن از بیٹر. اس بچے کو کچھ نہ کہو. وہ کہنے لگا نہیں انہوں فٹافٹ مار دو. حضرت آسیہ نے سینے نہ لا لیا کہ نہ انج نہ کر، قرۃ عین لی ولک ہو سکتا ہے، قرۃ عین لی میری اکھاں دی ٹھنڈک، لک تیریاں اکھاں دی بھی ٹھنڈک بن جائے. پہلے اپنا پھر میریاں اکھاں دی یہ ٹھنڈک ہے، تیریاں اکھاں دی بھی ٹھنڈک بن جائے. انہیں آخیا نہ میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نبی نہیں ہے گا. تسی بھی انجے کہندے ہو نا محمد اشہد ان محمد رسول اللہ، تے کی کہندے ہو قرۃ عینی، بے کہا یا رسول اللہ. یہی آندے ہو نا میری اکھاں دی ٹھنڈک، یہی کہندے ہو. تے کچھ نو بڑا اختلاف ہے، سمجھے آؤ. کچھ کہندے نے اکھاں دی ٹھنڈک تے تسی کہندے ہو نبی اکھاں دی ٹھنڈک. اچھا یہی جملہ انہیں آخیا اے بچہ میری اکھاں دی ٹھنڈک. تے فرعون کہنے لگا نہیں. تے رب نے فرمایا اچھا مفسرین کرام لکھتے ہیں بے ایمان جے کہہ دینا نا آہو اے بچہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے رب انہوں بھی ایمان دے دینا. تے ظالم نے یہ جملہ نہیں آخیا، کہندا تیری اکھاں دی ٹھنڈک پاویں ہوے، میریاں اکھاں دی ٹھنڈک، میریاں اکھاں دی ٹھنڈک تیریاں دا پاویں ہوے. ہائے ہائے. تو جملہ اگلا سننا. کہنے لگی اور نہ ماری لا تک تو لوہ نہ مارنا اسائی انفانا، شاید سانو فائدہ دے. اگر کسی نو بھی نہیں پتا کہ نبی ہے، سب عام بچہ سمجھ رہے ہیں. تے نبی سمجھ کے تعظیم کرنا تے بڑی اونچی گل ہے. عام بچہ سمجھ کے جن کی انہوں کنے فائدے لبے. سننا ذرا کی کہندی ہے اسائی انفانا، شاید فائدہ دے. رب نے فرمایا آسیہ جملہ تے شاید دا بولے ہی، پر جا میں تینوں 3 انعام دیاں گا. میرے نبی نال پیار جو کیتے 3 انعام دیاں گا. زندگی چ ایمان دیاں گا، موسیٰ دا پیروکار تینوں بناواں گا، مردی واری جنت دیاں گا، تے جدو جنت چ جائیں گی تے میں اپنے محبوب دی ووٹی تینوں بناواں گا.
تین انعام لبے نے تفسیراں پڑھ کے تک لو تے جملہ کی آخیا اسائی انفانا شاید فائدہ دے. تو موسیٰ پر ایمان لانے والی موسیٰ کو نبی سمجھ کے نہیں بچہ سمجھ کے کہہ رہی ہے شاید فائدہ دے. تو رب نے 3 فائدے دیے. دنیا میں ایمان دیا, مرنے کے بعد جنت دی, جنت میں سید الانبیاء کی بیوی بنایا. تو جو شاید سمجھ کے تعظیم کرے اسے 3 ایمان ملتے ہیں. تو جو یقین سمجھ کے میلاد منائے شاید. قرآن پڑھ رہا ہوں بھی اسی لیے کھول لیتا ہوں, ادروائز زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں. تم بھی سورہ قصص ہے 20واں پارہ ہے, قرآن کا 28واں سورہ ہے. شاید فائدہ دے. رب نے فرمایا تمہیں 3 دیں گے فائدے. لو جی بچہ بنا لیا, بچہ بنایا تے ٹھیک ہے تو رکھنی ہے تے رکھ لے. اللہ اکبر. او نتخذہ والدہ, ہم اسے یا اپنا بچہ بنا لیں گے, میرا بچہ کوئی نہیں ہے. وہم لا یشعرون, دونوں نہیں سی پتہ گل کی ہے. لو بات کیا ہوئی, بچہ فرعون کہنے لگا مینوں ذرا پھڑا. ہاں بچیاں دے ول پیار تے ہو ہی جاندا ہے, جہاں بھی بچہ ہوئے سونا ہی لگتا ہے. اپنا بچہ تو خیر بڑا ہی سونا لگتا ہے. پتہ نہیں کہڑے بزرگ بے فرماندے سن میرے تے نہ اٹیک کرنا, اپنا بچہ تے دوجیاں دیاں زنانیاں پیڑا نہیں لگدی. اچھا تو بچہ تو خوبصورت ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. بچیاں نال پیار کرتے ہیں. ساری عوام تک ہی ہے, مسلمان قوم انگریز قوم نو تکو. کشمیر تے ظلم ہو رہا چپ, چیچنیا تے ظلم ہویا خاموش, فلسطین مارے گئے خاموش. انہاں نکے نکیاں بچیاں نو بھکھیاں مار دیتا. تے کتے دی اولاد کتے پال لیندے نے, کتے دے بچے پال نال سوائے ہوندے نے انہاں کتے. حضور نے فرمایا کتے نہ رکھیا کرو. او کینٹ چ 3 کڑیاں مر گئیاں. ڈاکٹر چیک اپ کرے کہ اینوں ہلکے کتے نے وڈیا, انہاں دا کسے کتے نہیں وڈیا اینوں. یہ جب بچی ویسے مر گئی انہاں دا جناب میں اس کا ٹیسٹ لیا ہے, پوسٹ مارٹم کیا, بچی ہلکے کتے دے وڈن نال مری. ایک بچی بھی مر گئی, دوجی بھی مر گئی, اخبار چ ایسی تیجی بھی مر گئی. وہ جدو تیجی بچی مری نا گھر والے پریشانی ہو گئی, ہلکا کتا ہے نہیں, تیجی مری بھی کتے نال مر گئی ہے, کتا کہڑا وڈدا ہے. انہوں نے پھر ڈاکٹر نے بتایا آپ کے گھر میں کوئی کتا تو نہیں ہے. کہنے لگے ہاں ہم نے کتا پالا. انہوں نے کہا وہ جراثیم تو وڑتے ہیں تو بچی مر جاتی ہے. نبی کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے. انہیں جڑی گل آخی ہے نا سمجھو, کتے پال لین گے, کتیاں دے بچے پال لین گے, انسان دا بچہ پالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. فرعون نے چوک کے سینے نہ لایا تے موسیٰ علیہ السلام 3 مہینے دے سن. تے بچہ نہیں ہوندا, بچہ بچہ ہی ہوندا بھاویں ٹھیک ہے, لیکن نبی نبی ہوندا بھاویں بچہ ہوے. چکیا فرعون نے تے ادو بادشاہاں دیاں داڑیاں ہوندیاں, موسیٰ علیہ السلام نے پھڑ کے نہ داڑیاں وٹ کے رات تے رگڑا. چیخ نہ نکل گئی فرعون دی, وہی بچہ میری سلطنت تباہ کرے گا. بچہ بچے نو کی پتا کہ کی چیز مروڑنی کی نہیں مروڑنا ہے گا, بچے نو نہیں پتا ہے گا. بہرحال بچے کو گھر لے گئی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا. بچہ تے فرعون دے گھر ٹر گیا, موسیٰ دی ماں دا دماغ خالی ہو گیا. کس طرح دریا میں بہا دیا گیا. تو موسیٰ کی والدہ سے یہ کہا کہ ہم تمہارے بچے کو تیری گود میں واپس لوٹا دیں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. اب ماں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر محبت کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں اب تو وہ ماں کو دیکھیں. خود گیلے پہ سو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو سوکھے پہ سلاتی ہے, اور بار بار اس قدر اسے پرابلمز ہوتی ہیں. 2 سال میں آدمی اکتا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ روئے, باپ جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھینچ کے تماچا بھی اسے مار دے. لیکن ماں کو دیکھا ہے کہ مسلسل پالتی اور تنگ نہیں آتی اسے. اسی وجہ سے ماں کے بارے میں کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیوں؟ اتنا درجہ اگر اس کا نہ بڑھاتے تو وہ تنگ پڑ جاتی, جتنی اس کو مشکلیں درپیش ہوتی ہیں بچے کو پالنے. محبت اللہ پاک نے کوئی چیز ہی ایسی رکھی ہے. یہ ہوتی کیا ہے یہ تو میں بیان نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. آج کل محبت کے بارے میں آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا یہ شے کیا ہے. بہرحال اللہ پاک نے عجیب شے عطیت کر دی ہے. کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ اگر رب تعالیٰ کسی دنیا میں کسی روپ میں آتا تو وہ ماں کے روپ میں آتا. میں نے ایک کتاب لکھی تھی, اس میں نے تقریباً دنیا کے تمام نظریات لکھے جتنے بھی محبت کے بارے میں تھے. سر ٹیمپل نے کہا تھا کہ دا گریٹسٹ پریئرز آف لائف از لو. لانگ فیلو نے کہا لو گیوز اٹ سیلف, اٹس ناٹ باٹ. W.S. گلبرٹ نے کہا تھا اٹ از لو دیٹ میکس دا ورلڈ گو راؤنڈ. میلی فیس نے کہا تھا دا سویٹسٹ جو ہے دا وائلڈسٹ وہ از لو.
لارڈ ایور نے کہا لو از اوشین آف ایموشنل انٹائرلی سراؤنڈیڈ بائی ایکسپینسز. اسی طرح بہت سے میں نے تقریباً 101 دنیا کی مشہور شخصیات کا تصور لکھا, 101 کا. شیکسپیئر لکھتا ہے کہ لو از فیملیئر, جانی پہچانی شے ہے. لو از ڈیول